اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہیں درخشاں صبح وطن، ہم تابش دیں، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، ہم مست نگاہ ساقی ہیں، ہم بادکش صحبائے حرم، ہم نغمہ اہل قلب و زبان، ہم ذہن رسائے اہل قلم، ہم عزم جواہر لمحہ دوا رکھتے ہیں ہمیشہ آگے قدم، ہم آب گوہر، ہم نور سحر، ہم آب گوہر، ہم نور سحر، ہم باد بہاری ابر کرم۔ جہاں تک ندوے کا تعلق ہے، ندوہ ایک تحریک کا نام ہے، یہ ایک تعلیمی تحریک ہے، ایک سماجی تحریک ہے، ایک اصلاحی تحریک ہے۔ تحریک کے طور پر آج سے 125 سال پہلے یہ ادارہ ہندوستان میں پہچانا گیا۔ اس کے بانی مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کانپور کے مدرسہ فیض عام سے یہ تحریک اٹھی اور چند سالوں میں لکھنؤ منتقل ہوئی، اور پھر یہ اس کا مرکز ہوا جہاں اس کا دارالعلوم قائم ہوا۔ تحریک کے پیش نظر بنیادی طور پر یہ بات تھی کہ انگریزوں کی آمد کے بعد اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے نتیجے میں جو ڈویژن پیدا ہو گئے ہیں خود مسلمانوں کے بیچ میں، کہ ان کو ٹکرایا گیا اور ہندو اور مسلم اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی گئی، کہ جو دور یہاں پر مسلمانوں کا 1000 سالہ گزرا تھا اس میں ہندوؤں اور مسلموں کے درمیان اعتماد تھا، محبت تھی، اور کبھی بھی کوئی فرقے وارانہ فساد پورے 1000 سالہ دور میں نہیں ہوا۔ حکام سے لڑتے رہے، طاقت والوں سے لڑتے رہے، لیکن سویلینز کے درمیان کبھی بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا ہے۔ یہ ہماری اس تاریخ کا بڑا روشن اور تابناک کردار ہے۔ لیکن انگریزوں کی آمد کے بعد اس کو نقصان پہنچایا گیا ہر اعتبار سے، سیاست کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، کلچر کے میدان میں، اور ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ فسادات اس ملک میں شروع ہوئے۔ مسلمانوں کے مابین جو مختلف مسلک ہیں ان کے جھگڑے کھڑے کیے گئے، اور مسلمان اور ہندوؤں کے مابین مذہب کی جنگ چھیڑی گئی، فرقہ واریت کو آگ لگائی گئی، بھڑکائی گئی، فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی گئی۔ یہ جو صورتحال تھی، اس صورتحال کے علاج کے لیے، اور یہ کہ ملک میں اتحاد ہو، ملک سالمیت کے ساتھ رہے، امن کی تحریک چلائی جائے، مسلمانوں کے درمیان جو انتشار ہے اس کو دور کیا جائے، اور ایک متحدہ امت کی حیثیت سے اس امت مسلمہ کو اپنے کردار کے لیے تیار کیا جائے۔ اس بنیاد پر تحریک ندوہ اٹھی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ احساس تھا کہ جو مدرسے قائم ہیں ان میں جو نصاب تعلیم چل رہا ہے بہت سے پہلوؤں سے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے۔ قدیم دور کا جو نصاب چلا آ رہا ہے اسی کو مسلمان ابھی بھی جاری کیے ہوئے ہیں۔ گریک فلسفی پڑھائی جا رہی ہے،
اور قدیم منطق اور فلسفے کی بحثیں چھیڑی جا رہی ہیں. جدید سائنس ہے، جدید علوم معاشیات کے ہیں، سماجیات کے ہیں، ان سے واقف ہونا چاہیے. اور جہاں تک اسلامی علوم ہے، قرآن اور حدیث اور فقہ، ان کو بھی اپ ٹو ڈیٹ بنا کر پیش کرنا چاہیے کہ لوگوں سے جو خطاب ہو وہ خطاب وقت کے مطابق ہو، عصری تقاضوں کے مطابق ہو. یہ ندوے کی تحریک تھی جس کی بنیاد پر اس ندوے میں نصاب میں ترمیمات کی گئیں، کورسز میں بہت سی ترمیمات وجود میں لائی گئیں، اور یہ کوشش کی گئی کہ یہاں طالب علم عربی بھی پڑھے، اردو بھی پڑھے، انگریزی بھی پڑھے، ہندی بھی پڑھے، میتھ سے بھی واقف ہو، جنرل نالج بھی اس کو آتی ہو، سائنس سے بھی اس کی واقفیت ہو، اور معاشیات اور سماجیات کے مبادئ اس کو معلوم ہو. ایک ایسا عالم سامنے آئے جو وقت کے مسائل حل کر سکے، جو قوم کو خطاب کر سکے، اور جس کا ذہن کھلا ہوا. تو یہ ندوے کی بنیاد تھی. ساتھ ہی ساتھ تیسرا مقصد یہ تھا کہ عربی زبان جو عام طور پر مدرسوں میں پڑھائی جا رہی تھی وہ صرف کتابوں کی حل تک محدود تھی. اب ضرورت اس کی تھی کہ یہ زبان ایک عالمی زبان ہے، ابھرتی ہوئی زبان ہے. اس زبان کو اس طرح سکھایا جائے کہ طلباء بولیں، لکھیں، سمجھیں، صحافت میں اس کا استعمال ہو، الیکٹرانک میڈیا میں اس کا استعمال ہو. اس کے ذریعے سے عالم عربی سے رابطے ہمارے مستحکم ہوں اور ہندوستان ایک جزیرہ بن کر نہ رہے. تو یہ ایک میدان تھا جس میں ندوے نے بہت بڑا کردار ادا کیا. ایسے کورسز تیار کیے گئے کہ جن سے زبان بولنے کے لیے اور لکھنے کے لیے استعمال ہو، اور ندوے سے عربی صحافت شروع ہوئی. ان کے اخلاق ایسے کہ ہمارے مقابلے میں دنیا کی ساری قومیں علم و حکمت کی زیادہ قدر شناسی کی مدعی ہیں. اگر پچھلی ہمت کا ادنا اثر بھی ہم میں ہوتا. پرائمری سے لے کر کے اور فضیلت جس کو کہتے ہیں، فضیلت ہمارے یہاں شریعت میں فضیلت کرتے ہیں، اور یا ادب میں تخصص کرتے ہیں، اختصاص کرتے ہیں، تو 16 سال شروع سے لے کے آخر تک 16 سال ہے. پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی اگر چاہیں. ہمارے یہاں پھر ٹریننگ کے شعبے بھی ہیں جس میں ہمیں صحافت کا شعبہ ہے، اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے. اور ہمارے یہاں دوسرے مزید ٹریننگ کا کہ علمی تحقیق ریسرچ کا شعبہ ہے کہ علمی طور پر تحقیق و ریسرچ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، ان کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے. اسی طرح سے ہمارے یہاں انسان کو کیسا ہونا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے اور اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے اور اس کو کیا سیکھنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہمارے یہاں معہد عالی کے نام سے جو بہت اچھا ایک بڑا سینٹر موجود ہے یہاں پر. اس میں بھی ہمارے یہاں لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے، تدریب کی جاتی ہے. پھر اگر کوئی ہمارے یہاں ایسا ہے جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، جس کو دکتورا کہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے بھی انتظام کرتے ہیں. مگر اگر وہ اس کے اندر کوئی امتیازی کیفیت پائی جاتی ہے، امتیازی شان ہے اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ پڑھنے میں اس نے خوب جی لگایا اور ہمیشہ شروع سے لے کے آخر تک اس کا امتحانی نتائج اس کے بہت اچھے رہے، تو اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اگر وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے شریعت کے معاملے میں یا ادب میں خاص طور سے یا تاریخ میں یا فقہ کے اندر، تو ہم اس کو پی ایچ ڈی بھی کراتے ہیں. ہمارا اپنا انتظام ہے. بچے کا خرچ تو جو آتا ہے وہ سبسڈی سمجھیے تھوڑا لیا جاتا ہے. کوئی دونوں وقت کھانے کا پیسہ لیا جاتا ہے اور وہ تقریباً 1000 کے قریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اور بقیہ جو کچھ ہے ہم استادوں کو تنخواہ دیتے ہیں. ہمارے اور مکاتب جو ہیں بہت پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے اس دارالعلوم سے کہ ہمارے برانچز ہیں جو پورے ہندوستان میں تقریباً 250 کے قریب برانچز ہیں. ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی، نیپال میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، اور انڈونیشیا میں بھی، اور ملیشیا میں بھی، اور یہاں تک کہ آکسفورڈ میں بھی ہماری ایک برانچ ہے موجود. ہمارا نصاب پڑھایا جاتا ہے. ہم عربی زبان میں پڑھاتے ہیں. پرائمری میں تو اردو میں پڑھاتے ہیں اور اس میں جہاں ضرورت ہوتی ہے انگریزی میں بھی اور ہندی میں بھی پڑھاتے ہیں. ہمارے بچے تو باہر نکلنے کے بعد چونکہ وہ یہاں بھرپور علم حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے زمانے میں وہ اجنبی نہیں رہتے،
بلکہ زمانے میں نکلنے کے بعد وہ سب ہم آہنگ ہو جاتے ہیں سب سے. اور کہیں بھی کتنے لوگ ہیں جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر وہ پروفیسر ہیں اور وہ انگریزی میں بھی پڑھاتے ہیں, اور عربی ادب کے پروفیسر ہیں, انگریزی کے پروفیسر ہیں, اور فقہ اسلامی کے پروفیسر ہیں, حدیث کے پروفیسر ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں, یہاں تک کہ باہر کی یونیورسٹیوں میں ہیں. Okay, my name is Mohsin Malik Ali. I was born in Los Angeles. I went to school in Chicago. And then after graduation, I came to Nadwa to pursue Islamic studies. Initially, the first 2-3 years I was here, I was in the Arabic department because I didn't know Urdu very well. But then after my third year, I switched to the Urdu section because I was more interested in studying the books they were studying in the Urdu section. So I had to learn Urdu along the way. پہلے سے بہتر ہے, بس بول سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. ندوہ اس لیے بھی آیا تھا کیونکہ لکھنؤ پھر بھی شہر ہے اور ایڈجسٹ کرنا مشکل ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ لکھنؤ شہر ہے تو دوسرے مدرسے مقابلے میں اتنا مشکل نہیں تھا, تو اس لیے بھی ندوہ آیا تھا. لیکن مشکل تھا اور ابھی تک ہے. یہاں کے ٹیچرز کافی اوپن مائنڈیڈ ہے, مطلب کیونکہ میں امریکہ سے آیا ہوں تو میرے کویشچنز ہوتے ہیں جو کیونکہ میرے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, تو ان کے ساتھ ڈفرینسز بھی ہوتا ہے لیکن کبھی ناراض نہیں ہوئے, کبھی ایسے نہیں کہ کیسے کیوں پوچھ رہے ہو. اگر ڈفرینسز بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سمجھا دیتے ہیں, ناراض نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بات بہت اچھی لگا کہ میں جو بھی سوالات آتا ہوں پوچھ سکتا ہوں, کلاس کے باہر بھی ڈھونڈ لیتا ہوں, پوچھ سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ یہ بھی اچھا لگا کیونکہ, اور اس لیے بھی آیا بھی تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ندوہ تھوڑا براڈ مائنڈیڈ ہے, مطلب مسلمز کیونکہ ایک انٹرنیشنل ریلیجن ہے تو مسلمز کے پاس مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں, اور ندوہ میں یہ ہے کہ سب کے ساتھ چلتے ہیں, کسی کے ایک نہیں, کسی ایک کو مطلب مطلقاً غلط نہیں کہتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. تو یہ بھی اس لیے بھی ندوہ آیا تھا کیونکہ امریکہ میں بھی کیونکہ پورے دنیا کے مسلمان آئے ہوئے ہیں, کافی ڈفرینسز آف اوپینین ہوتے ہیں, تو ایسی جگہ جانا تھا پڑھنے کے لیے جو سارے ڈفرینسز اوپینینس کو ٹالریٹ کرے, اور ندوہ میں یہ ٹالرنس ہے. ندوہ میں فورن اسٹوڈنٹس کافی ہیں, انگلینڈ کے, ملیشیا کے, کیونکہ ہم لوگ سب باہر کے ہیں, ہم لوگ کو تھوڑی اجنبیت محسوس ہوتی ہے تو ہم لوگ دوست بھی بن گئے اسی وجہ سے. پھر دوسری کلاس میں لڑکے ہوتے ہیں, کلاس کے باہر تب اسٹڈی گروپس ہوتی ہے شام میں, دن میں, تو اسٹڈی گروپس کے ذریعے بھی دوست بن گئے. کبھی مطلب والد صاحب نے یا امی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یو ہیو ٹو کم بیک یا تم ضروری ہے کہ تم اس لائن میں جاؤ, ابھی ان لوگوں نے کبھی ایسے نہیں کہا. سو جب میں فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے, ان لوگ سپورٹیو تھے. تو پلان یہ ہے کہ وہ ہیو ٹو چوائسیز. والد صاحب چاہتے ہیں کہ آئی جوائن ہم ان ہز بزنس, بٹ آئی وانٹ ٹو, میرا پلان ہے کہ آئی وانٹ ٹو پرسیو PhD. But that's career-wise. But aside from that, I'm also active in my community. So in the masjids, I give classes and lectures, and at other Islamic centers, I give presentations. Every time I go home, I'm involved in this. That's something I'd like to continue. انگلینڈ میں جو عربک اسٹڈیز ہوتی ہیں, عربک لٹریچر پہ اتنا دھیان نہیں ہوتا ہے عام طور پہ, اور یہاں پہ دیکھا ہم نے انڈیا میں, لکھنؤ میں بھی, کہ اکثر لوگ ندوے کو نہیں جانتے ہیں اچھی طریقے سے جیسے جاننا چاہیے لوگوں کو. یہاں کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے مولانا ابو الحسن ندوی, جن کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو ان کے جب وہاں پہ ایک بار آکسفورڈ ریسرچ سینٹر, اسلامک ریسرچ سینٹر آکسفورڈ میں انہوں نے کھلوایا تھا, تو ان سے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے والد صاحب کے اور سب کے. تو وہاں پہ یہ فرق یہ دیکھا کہ وہاں پہ یونیورسٹیز میں, اور ویسے بھی ہم نے لینگویجز لی تھی اپنے ہائی اسکول جب کیا تھا, تو اتنا اچھا نہیں تھا جتنا اچھا یہاں پہ لٹریچر پہ دھیان دیتے ہیں. یہاں پہ سب سے اچھا یہی ہے کہ جب سوالات کرتے ہیں کسی ٹیچر سے, کلاس کے اندر بھی ہو اگر ٹیچر نے کچھ کہہ دیا کسی بھی مسئلے پہ, کچھ بھی کہہ دیا, تو ہم اگر وہیں ان کو ٹوک دیں یا کچھ کہہ دیں کہ یہ ہم کو صحیح نہیں لگ رہا ہے, تو کبھی ڈانٹیں گے نہیں, یا کبھی یہ نہیں ہوگا کہ بعد میں کبھی ہم سے کچھ الٹا سیدھا کہیں, بلکہ وہیں پہ کلاس کے اندر اس کو صحیح سے بتا دیتے ہیں. اور اگر پتہ نہیں ہوتا ہے, اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ٹیچر کو پتہ نہیں ہوگا تو ٹیچر ریسرچ کر کے
ایک دو دن بعد کہیں گے, ایک دو دن ٹائم دے کے اس کے بعد جواب دے دیتے ہیں ٹیچر. یہاں پہ عام طور سے کبھی دوسری جگہ پہ کوئی سوال پوچھے تو اگر جواب پتہ نہیں ہوتا ہے تو لوگ اپنی طرف سے جواب دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ دیکھا ہے کہ ٹیچر جو ہے اچھا جواب دیتے ہیں. اگر سیکھنا ہے کسی کو تو سوال کرنا چاہیے, اور سوال اچھا کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے. تو ہم لوگ سوال زیادہ کرتے ہیں, اور ویسے بھی ہم لوگ کلچر میں بہت زیادہ فرق ہے. وہاں پہ انگلینڈ میں ملٹی کلچر پورا ہے. ہمارے لیز کے اندر بھی ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں, عرب سے, امریکہ سے, آسٹریلیا سے, کچھ انڈینز بھی ہیں, پاکستانیز بھی ہیں. تو وہاں زیادہ سوال لوگ کرتے ہیں, ہر چیز پہ سوال کرتے ہیں. تو ہم لوگ کی بھی ویسے ہی ہے کہ وہاں جائیں گے تو پھر لوگ سوال کریں گے تو اس کا جواب دینا بھی ہم لوگ ضروری ہے. اس وجہ سے یہاں ہم لوگ سوال کرتے ہیں ٹیچر سے. وہاں پہ ہر طرح کی سوچ سب کی الگ الگ ہے لوگوں کی. جہاں کے جیسے بتایا آپ کو ملٹی کلچر ہے, ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں, تو اس کو ایسا کرنا کہ کسی کو اچھی طریقے سے جواب دینا اور ایسی بات کرنا جس سے وہ خوش ہو جائے. تو اس کی بہت ضرورت ہے انگلینڈ میں. اور ویسے بھی ایسے انگلینڈ میں لیز میں ایسے ہم نے دیکھا ہے, وہاں پڑھتے تھے کالجز میں, تو بالکل فکر الگ طریقے کی ہے. تو یہاں کے ندوے کی فکر وہاں سے کچھ مشابہت دیتی ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پہ پڑھنے سے ہم کو کچھ فائدہ محسوس ہوا ابھی تک. ہندوستان جب وہاں انگلینڈ میں تھے تو ہندوستان کا کوئی پکچر نہیں تھی, اور ویسے تو ڈاکیومنٹریز دیکھتے تھے تو اس سے کچھ پتہ چلتا تھا کہ مطلب ہے ہم لوگ کے والدین کہیں انڈیا سے آئے تھے, لیکن کبھی انڈیا آنا نہیں ہوا. جب بہت پہلے آئے تھے ایک بار 1997 1998 میں, بہت چھوٹے تھے اس وقت, تو اس وقت تھوڑا بہت یاد ہے کہ ایسا تھا, اور کہیں لکڑی جل رہی ہے تو کہیں گائے چل رہی ہے روڈ پہ, تو کہیں یہ ہے, تو یہ یاد تھا. جب یہاں آئے تو یہاں دیکھا, اور دیکھنے کو ملا, لوگوں سے ملے, ہر جگہ کے لوگ. یہاں تو ایسا ہے کہ کوئی اگر بنگال کا ہے تو کوئی اگر آسام کا ہے, کہیں اور کا ہے, تو اس سے جب ملتے ہیں تو تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے. ہم لوگ ایسے انگلینڈ میں اتنا نہیں ہے. انگلینڈ میں تو وہی انگلینڈ کے لوگ ملیں گے آپ کو, تو کوئی لندن کا ہوگا, کوئی لیورپول کا ہوگا, کوئی لیڈز کا ہوگا, اتنا فرق آپ محسوس نہیں کریں گے. لیکن یہاں پہ اس کے بات چیت کرنے میں فرق ہے, زبان بالکل الگ ہے اس کی, اور تو ایسے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے. اور یہاں لکھنؤ میں زیادہ چیز ہے نہیں گھومنے کے لیے, لیکن جو چیزیں ہیں, اب ہمارے دوست کبھی اگر آتے ہیں انگلینڈ سے, وہ آتے ہیں ندوے دیکھنے کے لیے. ہم کبھی ان سے بات ہوتی فیس بک پہ اور دوسری چیزوں پہ, تو آئے دوست ہمارے, تو ندوہ بھی ان کو دکھایا, لکھنؤ بھی دکھایا, تو بہت خوش ہوئے. 100 سال سے اوپر ہو چکا ہے ہمارے اس کتب خانے کو, جس کا نام علامہ شبلی نعمانی کے نام پہ ہے, کتب خانہ علامہ شبلی نعمانی. جب ندوہ قائم ہوا تھا تو اس وقت ہی اس کے بانیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک مدرسے کے ساتھ ساتھ جہاں لڑکوں کی تعلیم کا, اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہو, وہیں ایک معیاری کتب خانے کا بھی قیام ان کے مد نظر تھا. اسی کے تحت اس کتب خانے کو قائم کیا گیا ہے. یہاں پر مطبوعات ہیں, یعنی پرنٹڈ بکس ہیں, اور مینوسکرپٹس یعنی مخطوطات بھی ہیں بڑی تعداد میں. اور یہ ہمارا کتب خانہ مطلب بنیادی طور پر اسلامی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے, جس میں زبانوں کے اعتبار سے عربی کتابیں عربی زبان میں ہیں, فارسی, اردو, انگریزی, ہندی اور بھی دیگر زبانوں میں یہاں کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا خاصا بڑا ذخیرہ ہے. یہاں پر ہمارے یہاں ندوے سے جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے کورس کی کتابیں ہیں وہ بھی یہاں موجود رہتی ہیں. دینی کتابوں کا ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہے, جس میں قرآن مجید کے نسخے ہیں بڑی تعداد میں, اور وہ مخطوطات بھی ہیں ہاتھ کے لکھے ہوئے, اور مطبوعات بھی ہیں. اسی طرح قرآن مجید کا ترجمہ, تفسیر کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اسی طرح حدیث شریف کا ہے صحاح ستہ, جو اس کے لیٹسٹ ایڈیشن آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہاں بڑی تعداد میں ہیں. اسی طرح فقہ اسلامی پر اچھا خاصا بڑا ذخیرہ ہے. جو پرانا کتابوں کا تھا جیسے فتاوی عالمگیری وغیرہ ہے, اس کا عربی ورژن فتاوی ہندیہ کے نام سے ہے وہ یہاں. در مختار, جتنے فقہ حنفی کی کتابیں, فقہ شافعی کی, فقہ مالکی, فقہ حنبلی, چاروں فقہ کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں, اور ان کی شروحات ہیں. اچھا خاصا بڑا ذخیرہ ہے. اسی طرح اصول فقہ ہے, اصول حدیث ہے, اصول تفسیر ہے, اور پھر عربی گرامر, نحو اور صرف کی کتابیں بڑی تعداد میں ہیں. لغت کی کتابیں, عربی کی بڑی اہم جو لغت کی کتابیں ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, تاج العروض وغیرہ.
جن کا بڑی حیثیت ہے، وہ سب یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح اردو ادب کا اچھا خاصا ذخیرہ ہے، جو مثلاً اردو کے جتنے بھی ادبا ہیں ان کے قابل ذکر کتابیں جو ان کی چھپی ہوئی وہ کتابیں ہمارے یہاں موجود ہیں کتب خانے میں۔ اسی طرح اس وقت کے آج سے تقریباً 100 سال کے عرصے میں جتنے اہل علم تھے ان کے اپنا بڑا ذخیرہ تھا کتابوں کا، ان کے انتقال کے بعد یا ان کے ہاں ان کے وارثوں نے گویا حفاظت کے اور اس کے اشاعت کے افادے کے غرض سے انہوں نے ندوے کو وقف کر دیا۔ تقریباً 5000 ہمارے پاس مخطوطات ہیں، اس کی الگ سے ہم نے ایک انڈیکس چھاپا ہے، فارسی اور عربی کے مخطوطات کی ہے، فہرست ہے موجود، اس میں قرآن مجید ہیں بہت خوش خط لکھے ہوئے، کئی 100 سال پرانے نسخے ہیں ہمارے پاس۔ اس میں ایک طرف عربی میں لکھا ہے، دوسری طرف ہندی میں ہے، اور سطروں کے نیچے دونوں لائنوں کے نیچے ترجمہ ہے تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو۔ عربی کا ترجمہ اردو میں ہے اور ہندی کی رسم الخط ہندی میں ہے، باقی وہی چیز عربی میں ہے۔ جو عربی کی قرآن شریف کی آیت ایک طرف ہے، اسی آیت کو دوسری طرف ہندی میں لکھا ہے۔ اسے نیچے جو ترجمہ ہے اردو میں لکھا ہے، اس ترجمے کو ہندی رسم الخط میں لکھا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں لکھا ہے، ادھر ہندی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ: شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہی ہندی میں بھی لکھا ہے، بالکل سیم ویسے ہی، بس رسم الخط بدل دیا گیا ہے بس۔ یہ قرآن شریف ہے، 300 سال پہلے لکھا گیا، اور اس کا خط بہت خوبصورت ہے، اور پورا کام سونے سے کیا گیا ہے، پورا گولڈ ورک۔ اس میں سطروں کے درمیان یہ سب جو ہے سونے کا ہے، گولڈ ورک ہے۔ دو طرح کا شعبہ ہے اس میں، ایک ہے دارالقضاء اور ایک ہے دارالافتاء۔ تو دارالقضاء میں میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، تو اگر میاں بیوی دونوں چاہیں، ان کے سرپرست چاہیں، تو یہاں پر آتے ہیں اور لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہوں گے۔ تو دونوں کی بات سن کر، گواہوں کے بیانات لے کر جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ فیصلہ دے دیتے ہیں۔ تقریباً 99% تو ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں مصالحت ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دارالقضاء والا کام ہے۔ دارالافتاء کے اندر ہوتا یہ ہے کہ زبانی یا تحریری، اور تحریری میں بھی 3 شکل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ خود آ کر کے دیتے ہیں، کچھ لوگ ڈاک کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نیٹ کے ذریعے سے بھجواتے ہیں۔ تو ان کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، ہر طرح کے سوالات جو علمی مسئلے مسائل کے جو کرتے ہیں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ 1991 سے باقاعدہ یہاں پر افتاء کی ٹریننگ کا کورس شروع ہوا، اور یہاں پر 10 لڑکوں کا ایک کوٹا ہے جس میں رکھا جاتا ہے۔ تو ان کو جو ہے 1 سال میں پوری تربیت دی جاتی ہے۔ 1 سال کے بعد جو ہے وہ اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے پڑھے ہوئے تھے، تو 2 سال اور بھی وہ فقہ کا مسئلے مسائل کا کورس پڑھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے آخری کورس 1 سال کا مزید اس کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے مسئلے مسائل کی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے الفقہ المیسر نام کی کتاب پہلی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد قدوری پڑھتے ہیں، پھر شرح وقائع پڑھتے ہیں، پھر ہدایت کی 4 جلد ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث کے اور تفسیر کے اور مختلف مضامین کے اسباق پڑھنے کے بعد جو فضیلت کا کورس ہے جو تقریباً MA کے برابر ہوتا ہے، تو اس کو فارغ ہونے کے بعد 1 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ اس کے بعد جو ہے اپنے طور سے یہ اگر ادارے کے پاس جگہ آتی ہے تو ادارہ بھی بھیج دیتا ہے، اور کبھی اس ادارے کے لائق ہوتے ہیں تو ادارے میں بھی رہتے ہیں، ورنہ کہیں بھی اپنے طور سے بھی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ہم سے درخشاں صبح وطن ہم تابش دین ہم نور یقین ہم حسن عمل ہم خلق حسن ہم مست نگاہ ساقی ہیں ہم بادکش صحبائے حرم ہم نغمہ اہل قلب و زبان ہم ذہن رسائے اہل قلم ہم عزم جواہر لمحہ دوا رکھتے ہمیشہ آگے قدم